جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ جو قرآن پاک کی آیت دوسرے پارے میں آتی ہے پہلے صفحے میں، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ بھی فضیلت بیان کر رہا ہے، ہماری اور آپ کی افضلیت بیان کر رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، ہم امت مصطفیٰ میں آ تو گئے لیکن حقیقت ہم نے اپنی سمجھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا. رب کہتا ہے ہم نے تم کو بنایا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، بیچ والی امت. اس کا معنی آتا ہے درمیانی امت. یہ درمیانی امت کیوں کہا رب نے؟ اس کی بھی وجہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کے عمر کے 3 حصے کر، ایک حصہ بچپنے کا ہوتا ہے، ایک حصہ جوانی کا ہوتا ہے اور ایک حصہ بڑھاپے کا ہوتا ہے. تینوں حصوں میں بچپنے میں شعور کم، بچپنے میں عقل کم، بچپنے میں عقل کم، بچپنے میں علم کم، اور پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے ایک طرف رکھو، بڑھاپے میں آؤ. جب بڑھاپا آتا ہے علم بہت ملا ہوا رہتا ہے، شعور بہت رہتا ہے، دماغ بہت رہتا ہے، مگر عمل کی دنیا میں وہ پیچھے ہو جاتا ہے. 50 رکعت اگر پڑھنا چاہے بڑھاپے کے عالم میں تو پیر ساتھ نہ دیں گے، ہاتھ ساتھ نہ دیں گے، جسمانی طاقت ساتھ نہ دے گی. لیکن جو درمیانی عمر ہے، بیچ کی عمر ہے، جس کو جوانی کہتے ہیں، آپ چاہیں تو 50 رکعت کے آپ 800 رکعت پہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے محبوب کے امتیوں، میں نے تمہیں درمیانی امت بنائی ہے. اور درمیانی امت کی فضیلت یہاں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہم نے اس کو جانا نہیں. یہ درمیانی امت کیا ہے؟ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ پوری چھوٹی چھوٹی تفسیر بیان کر رہا ہوں. أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کو سمجھنے کے لیے قیامت کو یاد کریں. بروز قیامت ہر ایک نبی کے امتی موجود ہو، ہر ایک نبی کی امت، چاہے وہ ایمان لائے ہو یا نہ لائے. اب جو ایمان لائے ہیں وہ تو جنت کے مستحق بن گئے، اور جو ایمان نہیں لائے انبیاء پر، ان سے رب پوچھے گا قیامت میں اے کفار، اے بے ایمانو، کیا تمہارے پاس میرا نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس میرا رسول پیغام خدا لے کر نہیں آیا تھا؟ تو وہ سب کے سب کافر قیامت میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے، جھوٹ بولیں گے کہ اے پروردگار ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی اچھا پیغام لے کر آیا ہی نہیں. رب تبارک و تعالیٰ بلائے گا انبیاء کرام، ہر قوم کے نبی کو رب بلائے گا، ہر نبی تشریف لائیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہر نبی تشریف لائیں گے. ان انبیاء سے پوچھے گا اے آدم علیہ السلام، میں نے تمہیں تاج نبوت سر پہ رکھا، تمہیں صحیفے عطا کیا، کتابیں عطا کی، ایک شریعت دیا، تم نے قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار عالم میں نے بتایا تھا، میں نے بتایا تھا، مگر قوم کہے گی نہیں بتایا. اور اسی طریقے سے ہر نبی سے رب پوچھے گا اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے تمہیں توریت دی تھی، اے عیسیٰ روح اللہ، میں نے تمہیں انجیل دی تھی، اے داؤد خلیفۃ اللہ، میں نے تمہیں زبور دی تھی. اور ہر کتاب کسی نہ کسی کو صحیفے عطا کیے تھے. صحیفے کا مطلب ہوتا ہے 2-4 صفحے والی کتاب. ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں قوم کو؟
تو قوم قیامت میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر، انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر جھٹلائیں، کہیں گے کہ اے پروردگار ہمارے پاس کوئی قاصد آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی پیغام حق لایا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی پیغام تیرا لایا ہی نہیں۔ اس وقت انبیاء سے رب پوچھے گا، اے انبیاء توجہ کے ساتھ سنیں، اے انبیاء تمہارا کہنا ہے کہ گئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے تھے، اب تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ۔ انبیاء کرام سے رب قیامت میں گواہ پوچھے گا۔ اب وہ جب گواہ پوچھے گا، قرآن کہتا ہے امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، جب گواہی پوچھے گا رب، اے انبیاء گواہ کون ہے تمہارا، تو قربان جائیے وہ انبیاء گواہی کے طور پر امت مصطفیٰ کو پیش کریں۔ ہم اور آپ ہیں امت مصطفیٰ، ہم اور آپ ہیں نبی کی امت، وہ انبیاء کرام کی گواہی کے لیے ہم اور آپ جیسے گنہگار جائیں۔ رب کہے گا اے انبیاء بلاؤ تمہارے گواہوں کو، تو انبیاء کرام عرض کریں گے پروردگار ہمارے گواہ محبوب کے امتی ہیں، آقا کے امتی ہیں، نبیوں کے تاجدار کے امتی ہے۔ اب امت مصطفیٰ گواہی کے لیے آگے بڑھے گی، اور کیا گواہی دے گی؟ کیا گواہی دے گی؟ گواہی یہ دے گی کہ پروردگار عالم یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ انبیاء سچے ہیں، یہ انبیاء کی جماعت سچی ہے، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ رب پوچھے گا اے امت مصطفیٰ تم تھے اس وقت، تم کیا اس وقت موجود تھے؟ اور لوگ بھی کہیں گے اے پروردگار یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، ہمارے وقت یہ لوگ موجود نہ تھے، امت مصطفیٰ تو دور کی بات نبی بھی نہ تھے۔ یہ کہے گی قوم، رب پوچھے گا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تم جو گواہی دینے کے لیے آئے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انبیاء کی گواہی دینے کے لیے جو امت مصطفیٰ جاتی ہے اور گواہی دیتی ہے، وہاں کی قوم جھٹلاتی ہے کہ اے پروردگار عالم یہ ہمارے دور میں نہیں تھے، یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ گواہ تو وہی بنے گا جو وقت پر موجود ہو، یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے امت مصطفیٰ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو حضرات محترم یہ نبی کی امت یعنی امت مصطفیٰ رب سے عرض کرے گی اے پروردگار عالم تو نے ہمیں جو کتاب دی، جو تو نے ہمیں کتاب قرآن مجید دی وہ ساری کتابوں سے افضل، ہر ایک امتی کا تذکرہ، نبی کا تذکرہ اس میں موجود، ہم نے پڑھا اسی لیے گواہی دے رہے ہیں۔ اور ہم سب سے بڑھ کر ہمارے آقا نے کہہ دیا، ہمارے نبی نے کہہ دیا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انبیاء سچے ہیں۔ اب جب اس کی بات ہو جائے گی، جب یہ بات ہو جائے گی، یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قیامت میں گواہی دینے کے لیے امت مصطفیٰ آئے، وہاں بھی جھٹلائیں گے۔ قریب تھا کہ امت مصطفیٰ رسوا ہو جاتا، کیونکہ مان نہیں رہا تھا، کوئی گواہی مان نہیں رہا تھا، قریب تھا کہ رسوائی ہو جاتی۔ اتنے میں قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی جب امت مصطفیٰ کی رسوائی کا وقت قریب تھا، رسوا ہونے کا وقت قریب تھا، اتنے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور لا کر کے رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے اے پروردگار عالم میرا ہر ایک امتی سچا، میرا ہر ایک امتی سچا۔
اور جب نبی آ کر کہیں گے کہ میرا ہر ایک امتی سچا، جس نے گواہی دی انبیاء کی تصدیق کی، ان کی تبلیغ کی، تصدیق کی، یہ ہر ایک امتی میرا سچا ہے، تو کوئی قوم کا فرد آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کی امتیں کھڑی ہیں، یہ امتی بھی پکار کر یہ نہیں کہے گا اے پروردگار عالم یہ بھی نہیں تھے تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ بھی امتی نہیں پکارے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے اگر آقا نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ کوئی اور نبی ہوتا۔ یہ قیامت میں ہمارا اور آپ کا تذکرہ اتنا چلے گا۔ آج ہم دنیا میں آ کر کے گناہوں میں ملوث ہو کر، دنیا میں گم ہو کر کے اتنا دین سے دور ہو چکے ہیں، اتنا دین سے اعمال صالحہ سے اتنے دور جا چکے ہیں، مگر پھر بھی یاد رکھو میرے محترم، یہ آج جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ نبی کا کرم۔ اگر نبی کا صدقہ نہ ہوتا تو آج ہمارا پلنا مشکل ہو جاتا، کوئی چل نہیں سکتا۔ الغرض موسیٰ